فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو، اور ہرگز ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ اے ہر سننے والے آدمی، اگر تجھے قرآن کے بارے میں شک ہے تو جا کر یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھو کہ کیا ان کی کتابوں کے اندر پہلے سے یہ بیان نہیں کر دیا گیا تھا کہ ابھی ایک کتاب کا آنا باقی ہے، ابھی ایک عظیم نبی کا تشریف لانا باقی ہے۔ تو ان کی کتابیں اور ان کے علماء اگر سچ بولیں گے تو گواہی دیں گے کہ واقعتاً ابھی ایک کتاب نے آنا تھا، ابھی ایک نبی نے تشریف لانا تھا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہی نہیں، جب تک خدا کا عذاب نہیں آ جائے گا تو اس سے پہلے اگرچہ جو مرضی نشانی دیکھ لے، جو مرضی معجزہ دیکھ لے، جو مرضی کتاب اللہ کی آیتیں سن لے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی تقدیر کے اندر ازل سے لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد اوپر ایک واقعہ بیان ہوا فرعون کا، اس میں یہ تھا کہ فرعون نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا لیکن پھر بھی خدا کی بارگاہ میں معتبر نہ ہوا، تو اس سے یہ پتا چلا کہ جب عذاب نازل ہو جائے تو اس وقت مسلمان ہونا قبول نہیں۔ اس پر ایک سوال ہوا، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر بھی خدا کا عذاب آیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو یہ فرق کیوں؟ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول کر لی گئی، اور فرعون کے اوپر عذاب آیا اور اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ اس کا فرق جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ قوموں کو بھی سمجھایا گیا۔ اب وہ کیا سمجھایا گیا، پہلے آیت مبارکہ سن لیں اس کے بعد عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنيا ومتعناهم الى حين۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی قوم عذاب کے اتر جانے سے پہلے ایمان لے آئے تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دے، فرمائیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی عام طور پہ قوموں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ عذاب آتا ہے اور برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا جو معاملہ یہ جدا ہے۔ یہ کیسے جدا ہے؟ وہ یوں جدا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ قوم ایمان تو نہیں لائی، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یونس علیہ السلام ہیں سچے، جو بات کرتے ہیں ہوتی درست ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ تم پہ عذاب آنے ہی والا ہے، تو قوم نے آپس میں کہا کہ بھی دیکھو اگر تو یونس علیہ السلام نے رات گھر پر گزاری تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک یہ بستی میں موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ بستی سے نکل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام رات کے وقت بستی سے تشریف لے گئے۔ اب وہ تشریف لے جانے کا واقعہ ایک اپنی جگہ ایک تفصیل ہے، اس کی وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ یونس علیہ السلام جب بستی سے نکل گئے تو قوم کو سمجھ آ گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ صبح ہوئی تو بادل چھا گئے، کالے سیاہ بادل، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ عذاب ہی آئے گا، یعنی اب یہ جو اس طرح کی بارش آ رہی ہے یہ عذاب ہی ہے۔ تو اب انہوں نے
عذاب کے ڈر سے سب اپنے بچوں کو عورتوں کو جمع کیا, میدان میں نکل گئے, ننگے سر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیا, یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ جب گڑ گڑانا شروع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا, ان سے عذاب کو ٹال دیا. تو اب ایک بات تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جیسا یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ عذاب ابھی اترا نہیں, شروع ہوا, ظاہر ہوا, اترا نہیں ان کے اوپر, اس سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. یہی معاملہ دوسری قومیں کیوں نہیں کرتی کہ اللہ کے عذاب سے پہلے ہی مسلمان ہو جائے. یہ تو یہاں تک اتنی بات ہوئی. اب جو دوسرا معاملہ ہے کہ فرعون نے عذاب کے وقت کلمہ پڑھ لیا لیکن اسے معافی نہیں ملی, یونس علیہ السلام کی قوم کو معافی مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے. فرعون کے معاملے میں عذاب آ چکا تھا, وہ پانی میں ڈوب چکا تھا, پانی کی لہروں کے اندر وہ تیر رہا تھا. تو یہ عذاب جب اس پر نازل ہو چکا وہ اس وقت توبہ کر رہا ہے. یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب ابھی اترا نہیں, اس کی علامتیں ابھی ظاہر ہوئی کہ ایک بادل نظر آنا شروع ہو گئے. یہ بادلوں کا نظر آنا عذاب کی علامت ہے, عذاب نہیں. عذاب یہ ہے کہ بادل برسنا شروع ہو جائے, طوفانی بارشیں ہوں, تباہ کن بارشیں ہوں, نیست و نابود کر دیں, مریا میٹ کر دیں. یہ جو کیفیت ہے یہ عذاب ہے. اور اس سے پہلے بادلوں کا صرف ظاہر ہو جانا یہ عذاب کی علامت ہے. عذاب سے پہلے علامت دیکھ کر اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ قبول ہے, لیکن عذاب کی علامتوں کے بعد وہ عذاب شروع بھی ہو چکا ہو اس وقت توبہ کرنا یہ قبول نہیں. تو فرعون کی توبہ ہے عذاب شروع ہونے کے بعد کی, اور قوم یونس کی توبہ ہے عذاب شروع ہونے سے پہلے علامات کے ظاہر ہوتے وقت. لہذا یہ دونوں میں فرق ہے جس کی وجہ سے فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ لوگوں کو مسلمان کر چھوڑنا ہی آپ کا کام نہیں ہے. یعنی یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان بنا کر ہی چھوڑنا ہے, آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا, دعوت دینا. دعوت دی, قبول کر لی تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو ان کی مرضی. آپ ان کے پیچھے اس طرح نہ پڑے کہ آپ نے باہر صورت ان کو مسلمان کر کے چھوڑنا, یہ آپ کا کام نہیں. ارشاد